الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے معزز علماء کرام انتظامیہ کمیٹی گوجرانوالا کے میرے اہل توحید بھائیوں آپ کی مسجد میں یہ پہلی حاضری ہے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی آپ کی محبت آپ کا اخلاص اللہ قبول فرمائے مجھے حکم ملا ہے کہ محبت رسول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا پونا گھنٹہ ہے انشاءاللہ اور سوال و جواب کی نشست بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ آگے ڈسکا میں عشاء میں پہنچنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہیں بہت مسلک والے مکتبہ فکر والے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے سوال یہ ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں محبت تقاضا کیا کرتی ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات مانی جائے اس پہ عمل کیا جائے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے بلکہ اپنی شکل و صورت بھی ویسی بنانے کی کوشش کی جائے ایک مسجد میں
ایک مولوی صاحب بیٹھے بچے پڑھا رہے تھے. ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں کچھ چھپایا ہوا تھا. اس نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے علاقے میں سنا ہے کوئی مجنوں رہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں رہتا ہے، کیا کام ہے؟ خاتون نے کہا اس کی لیلا نے اپنے ہاتھ سے کھیر پکا کے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ میرے مجنوں کو دے کر آ جا. تو مولوی صاحب نے جھٹ سے کہا کہ کیا میں تمہیں مجنوں نہیں لگتا کیا؟ نہیں تو مجنوں. اس نے دوپٹے کے پلو سے وہ کھیر کا ڈونگا نکالا، آگے رکھ دیا. مولوی صاحب نے فٹافٹ کھا لیا، ڈونگا خالی کر کے دے دیا، وہ چلی گئی. اب وہ روزانہ آئے، اب وہ پوچھتی بھی نہیں تھی کہ مجنوں کون ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجنوں ہے. وہ روزانہ آتی، کھیر کا پیالہ آگے رکھ دیتی، یہ کھاتے اور پیالہ خالی کر دیتے. ایک دن وہ خالی پیالہ لے کر آئے، مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا. مولوی صاحب کو غصہ آیا، یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا مذاق نہیں، آپ کی لیلا نے کہا ہے کہ میرے مجنوں سے کہنا کہ آج مجھے آپ کے خون کی اشد ضرورت ہے، اس پیالے کو اپنے خون سے بھر کے دے دو. کہنے لگے بڑی بھی اتنی تو میں نے کھیر بھی نہیں کھائی جتنا تو خون مانگنے آ رہی ہے، اور ویسے میں کھیر کھانے والا مجنوں ہوں، خون دینے والے مجنوں دوسری گلی میں رہتے ہیں. دنیا میں کھیر کھانے والے مجنوں آپ کو بہت ملیں گے، خون دینے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا تقاضا ہے وہ آپ میں سے خون دینے والا مجنوں تلاش کرتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، آپ انہیں بخاری شریف کھول کر رفع الیدین کی حدیث پیش کرو گے، وہ بولیں گے یہ دوسری مسجد والے، اہل حدیث مسجد والے کریں گے، ہم تو نہیں کرتے. امام کے پیچھے فاتحہ دوسری مسجد والے پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں. آمین اونچی دوسری مسجد والے کریں گے، ہم تو کھیر کھانے والے مجنوں. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقط احبنی. یہ نہیں فرمایا کہ من احبنی فقط احب سنتی، یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا سمجھو کہ اس نے میری سنت سے پیار کیا. نہیں، آپ نے الٹ فرمایا کہ جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ سمجھو کہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اگر سنت سے پیار نہیں ہے تو گویا اللہ کے رسول کی ذات سے پیار نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے دیکھیے دنیا میں ہر بندہ جو مسجد بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، غریبوں کو کھانے کھلاتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے بنیادی. وہ مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح اللہ کو راضی کروں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن جو شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور جو پیٹ پر باندھتا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. جو تحت السرات ناف سے بھی نیچے باندھتا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور کوئی سرے سے باندھتا ہی نہیں. آپ اس سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں، یا اللہ کو کوئی ایک طریقہ پسند ہے؟
سید عطاءاللہ شاہ بخاری جماعت احرار کے بانی تھے، انگریز دور کی بات۔ وہ کہتے ہیں میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، اس نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا، سینے پر ہاتھ باندھ دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے۔ کوئی اور صاحب آئے، اللہ اکبر کہا کہ اس نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیے، میں یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ حنفی ہے، اور حنفیوں میں بھی دیوبندی ہے۔ دوسرا آیا، اس نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا یہ حنفی ہے، لیکن حنفیوں میں بریلوی ہے۔ تیسرا آیا، چوتھا، وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے لگ گئے، میں سمجھ گیا یہ شیعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور انگلیاں اپنی آپس میں اس طرح پھنسائیں جیسے پنجہ ڈالتے ہیں، اور سر کے پیچھے لے جا کر کے گردن پہ ہاتھ باندھ دی۔ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں سارے مذہب والوں کو جانتا ہوں، اس کو نہیں جانتا، یہ کون سا مذہب ہے؟ جب اس بندے نے نماز سے سلام پھیرا، فارغ ہوا، میں اس کے قریب گیا اور اس کو پوچھا، بھائی باقی تو میں سارے مسلکوں کو جانتا ہوں، تیرا مذہب میں نے پہلی دفعہ دیکھا، یہ گردن میں ہاتھ باندھنے والا یہ کون سا مذہب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ یہ میرا مذہب ہے۔ میں نے کہا تیرا مذہب کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ میں پہلے سینے پر ہاتھ باندھتا تھا، ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، بے مرشد ہے، بے پیرا ہے، بے امامیہ ہے، طرح طرح کی گالیاں دی، اور تو غلط نماز پڑھتا ہے، پیٹ پہ باندھا کر۔ میں نے وہاں باندھنے شروع کر دی۔ پھر ایک اور مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو دیوبندی ہے، تو گستاخ ہے، تو فلاں ہے، ڈھمکا ہے، اس طرح الزامات لگا کے انہوں نے مجھے ناف سے بھی نیچے کر دیا، میں ناف سے نیچے باندھنے لگا۔ پھر ایک مسجد میں گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا تو وہ سنی ہے، تو اہل بیت کا منکر ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، 12 اماموں کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا کہاں باندھوں؟ انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے باندھا کر، پڑھا کر۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی شروع کر دی۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، تو کافر ہو گیا ہے، تو شیعہ ہے، تو گستاخ صحابہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا میں کہاں باندھوں؟ انہوں نے کہا سینے پر باندھا کر۔ تو میں نے کہا سینے سے تو میں چلا تھا، میرے سفر کا آغاز ہی سینے سے ہوا تھا، اور لوگ مجھے نیچے کرتے آئے حتیٰ کہ چھڑوا دیے۔ اب تم کہہ رہے ہو واپس سینے پر آ جاؤ۔ تو میں نے پھر ایک نیا طریقہ نکالا جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ علماء کے فتوے سے بچنے کے لیے میں نے ایک ایسا طریقہ نکالا جس کا شاہ صاحب نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ والا کون سا مذہب ہے۔ باقی جس طریقے پر پڑھوں میں کافر بنتا ہوں، یہ واحد طریقہ ہے جب سے میں نے شروع کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، میں فتوے سے بچاؤں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو، علماء نے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نیا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، فتوی بازی نہ کیا کیجیے، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو سمجھائیں، قرآن و سنت کی دعوت دیں۔ اب اللہ رب العالمین ان سارے طریقوں میں سے کس طریقے پر راضی ہوتا ہے؟ مولویوں سے تو پوچھتے ہو، کبھی اللہ سے بھی تو پوچھو نا، اللہ سے بھی تو پوچھو کہ وہ کس طریقے سے راضی ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، میرے بندوں کو بتلا دیجئے جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں،
مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے یارانہ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں بتا دیجئے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، میرے نقش قدم پر چلیے، میرے اسوے کو اپنائیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ کے تم پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ آج دنیا میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اے الہ العالمین، تیرے پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر تجھ سے اگر ہماری دوستی بن جائے، تجھ سے تعلق قائم ہو جائے، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ ہم سارے کے سارے مطلبی لوگ ہیں، دنیا میں جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اسی غرض سے کرتے ہیں، دکھ سکھ میں دوست کام آئیں گے، خوشی غمی میں دوست کام آئیں گے اور آتے ہیں۔ الہ العالمین اگر تیرے نبی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد تجھ سے ہماری دوستی قائم ہو جائے، ہمارا یارانہ قائم ہو جائے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے نبی کے اسوے پر چلنے کا تمہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اے الہ العالمین، گناہ تو لوگ پاک پٹن کے دریچے سے گزر کر بھی بخشوا لیتے ہیں، اس دری سے گزر کر بھی لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان صرف اللہ رب العالمین ہے، میرے سوا کوئی غفور الرحیم نہیں۔ کوئی دریوں سے گزرے، دریچوں سے گزرے، دروازوں سے گزرے، بڑے بڑے گیٹوں سے گزرے، کچھ نہ ہوگا۔ غفور الرحیم میری صفت ہے، میرا وصف ہے، جب تک میں نہ بخشوں دنیا کی کوئی طاقت بخش نہیں سکتی۔ بڑے بڑے پیغمبر ہوں، بڑے بڑے صحابی ہوں، اولیاء اللہ ہوں، میرے آگے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہم نے نہ کہی ہو، اور وہ کہے کہ اللہ کہتا ہے یا اللہ نے کہا ہے، پھر ہم پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر پیغمبر کی رگ حیات ہی کاٹ ڈالے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھنے والا نہیں، میں رب ہوں، پیغمبروں کو ذبح کر دوں، تم میں سے کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، میں تو مرضی کا مالک ہوں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے دنیا والو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ دنیا میں میری چاہتیں پوری ہوتی ہیں، تمہاری چاہت کی اگر میں اجازت دوں تو پوری ہوگی، اگر میں روک دوں تو دنیا میں کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، نماز کے بعد اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے الہ العالمین اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے الہ العالمین دنیا میں اگر تو کسی کو دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی،
اور اگر کسی کو تو محروم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. اللہ رب العالمین کی یہ پاور ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے اللہ رب العالمین کی دوستی اور محبت تمہیں حاصل ہوگی. اور آپ نے پھر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس بندے نے میری سنت سے پیار کیا، میری باتوں سے پیار کیا، میرے افعال سے پیار کیا، میرے طریقے سے پیار کیا، اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس بندے نے مجھ سے پیار کیا وہ گویا جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کے بتایا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں اسی طرح کان معی فی الجنہ، اسی طرح میرے ساتھ ساتھ جنتوں میں ہوگا. آج اگر تمہیں یہ بات محبوب اور پسند ہے کہ جنتوں میں نبی کا ساتھ نصیب ہو تو نبی کی سنتوں سے پیار کیجیے، نبی کے طریقے سے پیار کیجیے، نبی کے اسوے سے پیار کیجیے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو تمہارے لیے رب العالمین نے نبی کریم کی ذات اقدس کو مشعل راہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنا دیا، تمہارے لیے ایک سیمپل اور مثال بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، بہترین مثال. آپ کو دیکھ کے نمازیں درست کیجئے، آپ کو دیکھ کے روزے درست کیجئے، آپ کو دیکھ کے حج درست کیجئے. کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں مگر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. لاکھوں روپے لگانے کے بعد وہ ایسا لگتا ہے جیسے سیر و سپاٹا کر کے آئے، نہ حج ہوا نہ عمرہ ہوا، کیونکہ یہ امام وہابی نظر آتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہوٹلوں میں اکیلے نمازیں پڑھتے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری محبت کا تقاضا یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ کی جماعت اپنی نمازیں ایسے پڑھا کرو جیسے میں پڑھتا ہوں. میری نمازوں کو دیکھ کر، میرے قیام کو دیکھ کر، میرے رکوع کو دیکھ کر، میرے سجدے کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. دونوں کا پیغمبر آمنہ کا لال ہے، دونوں کے لیے نبی کریم کا طریقہ ہے. دونوں سینے پر ہاتھ باندھیں، دونوں نماز اسی طرح پڑھیں، دونوں رفع الیدین کریں، دونوں ایک جیسا سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے عورت کے لیے الگ کوئی احکامات نہیں دیے کہ عورت سینے پہ باندھے مرد پیٹ پہ باندھے. پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں کہ اللہ کے حبیب نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہو. لیکن دنیا مسلکوں میں گھر کر اللہ کی سنتوں سے منہ موڑ رہی ہے، اللہ کے حبیب کی سنتوں سے منہ موڑ رہی ہے، اپنے مسلک کو اونچا رکھتی ہے، حدیثوں میں تعویلیں کرتے ہیں، قرآن کی آیات میں تعویلیں کرتے ہیں، طرح طرح کی تعویلوں سے، تاکہ قرآن و حدیث کو موڑ کر امام کے قول کے مطابق لایا جائے. اللہ کہتا ہے اللہ کے بندو ساری دنیا کو چھوڑو، میرے پیغمبر کے نقش قدم پر آؤ، اس لیے کہ یہ میرا محبوب تمہارا اتنا بڑا خیر خواہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا
پوری دنیا تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی لیکن ہمارا رسول تمہیں نہیں چھوڑے گا. ساری دنیا ماری ماری پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، یعقوب، تمام انبیاء سے ہوتی ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی. کیوں آئے گی؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے. اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے، ناراضگی کی وجہ سے حساب نہیں لیتا. ساری دنیا کھڑی، اللہ حساب نہیں دیتا. یہ جو انتظار کا عذاب ہے نا، یہ بڑا عجیب عذاب ہے. آدمی لائن لگا ہو، کہیں کھڑا ہو، جون جولائی کی تپتی دھوپ ہو، اور جون جولائی کی تپتی دھوپ اس دھوپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب سورج کو آپ اتنا قریب سے دیکھیں گے اور زمین بھی اتنا تپ رہی ہوگی، انسان اس زمین میں ایسے نظر آئیں گے جیسے چولہے پر رکھی کڑائی میں مکئی کا دانہ ہوتا ہے. اس وقت انسان انتظار میں ہو، اور انتظار بھی اس چیز کا نہیں کہ جنت کا دروازہ کھلے گا میں ابھی جنت میں جاؤں گا. اس کا انتظار نہیں ہے. ابھی جنت دوزخ کا فیصلہ ہی نہیں ہوا. ابھی تو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ حساب شروع کرے. اللہ حساب ہی نہیں لے رہا، ناراض ہے. بس دنیا ختم کر دی، پھر جب تک اللہ کو منظور ہے دنیا ختم رہے، کچھ بھی نہ ہوگا دنیا میں. پوری دنیا میں سناٹا، اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو لپیٹے گا، لپیٹنے کے بعد ایک گیند بنائے، گیند گولا. گیند بنانے کے بعد حدیث میں صراحت ہے اللہ اپنی انگلیوں پہ اچھالے گا، اس گیند کو اچھالے گا، اور اچھالتے ہوئے سوال کرے گا این الجبارون، دنیا میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ دنیا کے مالک بنتے تھے، میں نے ان کو ایک تحصیل کا مالک بنایا تھا، ضلع کا مالک بنایا تھا، صوبے کا مالک بنایا تھا، میں نے ایک ریاست، ایک ملک کا مالک بنایا تھا. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کہاں ہیں؟ اللہ پھر دوسرا سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ اس پوری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے؟ دنیا میں تو تم مجھے بادشاہ مانتے ہی نہیں تھے. کوئی اپنا نام شہنشاہ رکھے ہوئے تھا، جیسے وہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کا لقب ہی شہنشاہ تھا. ہمارے پاکستان میں بھی یہ شہنشاہ نقبی. شہنشاہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جچتا. لمن الملک اليوم، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کس کی بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے گا، اس لیے کہ کوئی ہوگا ہی نہیں. جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو جواب کہاں سے آئے؟ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کو بسائے گا، لیکن دنیا بسانے میں صرف انسان، جن اور کچھ حیوانات جن کو اللہ بدلہ دینا چاہے گا وہ پیدا کرے گا. جب دوسرا نفخہ اسرافیل پھونکے گا، دنیا قبروں سے ایسے نکلے گی جیسے تھر کے ریگستانوں میں برسات کے بعد کھمبیاں نکلتی ہیں. اس طرح انسان زمین سے گویا اگیں گے انسان. اس وقت ساری دنیا میدان محشر میں آئے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے میرا نام ایک حاشر بھی رکھا ہے. حاشر جمع کرنے والا، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ. ایسا حاشر جس کے قدموں کے نشانات پر اللہ پوری دنیا کو قیامت والے دن جمع کرے گا میدان محشر میں. گویا اللہ کے رسول آگے آگے ہوں گے اور ساری کائنات میرے پیچھے ہوگی.
اور میں ان کو میدان محشر میں لے کر جاؤں گا۔ ارے اس وقت بھی تو نبی کے پیچھے آؤ گے نا، کوئی مالکی، کوئی شافی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی، کوئی جعفری اپنے امام کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے میرے پیچھے آئیں گے۔ اس وقت بھی تو آپ کے پیچھے آؤ گے نا، تو آج سے آپ کے پیچھے چلنے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ آج سے وہ عادت ڈالی۔ فرمایا جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ایک عرصہ بیت جائے گا، جمع ہونے کے بعد بھی ایک عرصہ بیت جائے گا۔ جنت اور دوزخ کا معاملہ، پل صراط سے گزرنے کا معاملہ، نام اعمال تولنے کا معاملہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، لیکن عرصہ بیت رہا، رات کوئی نہیں آ رہی، دن ہی دن، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اس دن دنیا جب حساب کتاب کے انتظار میں کھڑی ہوگی، لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا میاں ہم نے بغداد والے سرکار کی بیعت کر رکھی ہے، اور جب حساب کتاب ہوگا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوگا، ہمارا پیر بغداد والی سرکار عرش کا نعوذ باللہ پایا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، ہم جب جائیں گے ہمارا پیر تو ہمیں پہچان جائے گا، فوراً اللہ سے کہے گا یہ تو میرا مرید ہے، اللہ کہے گا چلو جانے گا۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نہ اللہ دھوکہ کھاتا ہے۔ فرمایا جب ساری دنیا پریشان ہو کر میرے پاس آئے گی، اس وقت بھی آئے گی۔ یہ ایسے وفادار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وفادار ہیں کہ اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جس کو قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، دوست سے، سب بھاگیں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہمارا رسول اس وقت بھی امت کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آپ اس وفا کو دیکھیے۔ فرمایا جب ساری دنیا ہر طرف سے مایوس ہو کر میرے پاس آئے گی، میرے پاس آئے گی، تو اب میں اللہ کے آگے کس بات کی سفارش کروں گا کہ اللہ ان کا حساب ہے، ان کا جسے آپ شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ یہی شفاعت جو پوری کائنات کی سفارش ہوگی، صرف اپنی امت کی نہیں، دوسری امتوں کی بھی، سب کی سفارش ہوگی، اللہ ان کا حساب ہے۔ لیکن وہ سفارش کیسے کرے؟ اگر آدمی اسی ایک نقطے کو بھی غور کر لینا، کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، اس ایک نقطے کو کہ اللہ کے حبیب روز آخرت سفارش کیسے کرے۔ پیر صاحب تو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ یہ میرا مرید ہے، اللہ کہے گا ڈبل ہے جانے دے۔ اللہ کے حبیب کیسے سفارش کرے؟ فرمایا میں سجدے میں سر ڈالوں گا، اللہ میری زبان پر وہ دعائیں لائے گا۔ آج تک مجھے ان دعاؤں کا پتہ نہیں، اللہ نے وہ دعائیں مجھے ابھی نہیں سکھلائیں، قیامت والے دن مجھے سکھلائے گا۔ میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ جو دعائیں سکھلائے گا میں زبان پہ لا کے ادا کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت میں ایک جوش آئے گا، اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، تیری دعاؤں نے، تیرے سجدے نے میری رحمت میں ایک ہلچل مچا دی ہے، سر اٹھائیے، سل توتا
دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ مانگیے نوازا جائے گا۔ اس لیے کہ آج پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے اور اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ آپ فرمائیں گے الہ العالمین یہ تیرے بندے ہیں، کب سے انتظار میں کھڑے ہیں، ان کے حال پہ رحم فرما، ان کا حساب آسان فرما۔ اور آسان حساب، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر اللہ سے دعا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا اللہ کے رسول حساب تو حساب ہوتا ہے، یہ مشکل اور آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ پھر فرمایا عائشہ یہ بتا اگر اللہ کسی سے کیوں کر کے پوچھ لے پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں دم ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پوچھے ہی نہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، ہمارا حساب بھی آسان فرما۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنت سے پیار کیا جائے، نبی کی سنت سے۔ آج کے آنے کے بعد نجات کا دنیا میں اور کوئی راستہ ہی نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک صفحہ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے، آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا عمر میرے آنے کے بعد، گویا قرآن کے اترنے کے بعد، میری بعثت کے بعد تو اب بھی سابقہ کتب کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، فرق کو ایک طرف رکھا، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں، میرا ایمان ہے، میں تو صرف تصدیق کے لیے لایا تھا۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ تاریخ ساز جملہ کہا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر تو آج تورات کا ایک صفحہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے جس پیغمبر پر اللہ نے پوری تورات اتاری ہے، اگر وہ پیغمبر بھی آج دنیا میں آ جائے، لو کان موسیٰ حیا، وہ پیغمبر بھی اگر آج زندہ ہوتا اور جنت میں جانے کی خواہش کرتا، میرے آنے کے بعد ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا جنت میں جانے کے لیے کوئی در نظر نہ آتا، وہ بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے پابند تھے، میری سنت کی پیروی کے پابند تھے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے السنت کا سفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق۔ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ آج سنت پہ کی کشتی میں سوار ہوئیے، اپنے آپ کو پار کیجئے، جنتوں میں داخل کیجئے۔ ساری دنیا کو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میاں دنیا میں ہم کیوں پیروں کو نہیں مانتے، کسی اور کی طرف نگاہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ساڈا پیر محمد جڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے۔
پوری کی پوری کائنات میں ایسی کوئی ایک ہستی تو لاؤ، آمنہ کے لال جیسا اللہ نے دوسرا دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ساری دنیا میں مارے مارے پھرو گے، آپ کو ایسا دوسرا نہیں ملے گا۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا پیارا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آج تک۔ اور یہ حقیقت پھر کہتے ہیں، یہ ایک شاعرانہ استعارہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا تو ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسا تو چاہتا تھا۔ اللہ نے تجھے ایسے بنایا ہے جیسے تو چاہتا تھا، تو کہتا گیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بناتا گیا۔ یہ شاعرانہ استعارتاً ایسا کہا گیا کہ گویا کہ حقیقت نہیں، گویا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ یوسف کی اور مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا اور سیب کاٹتے کاٹتے اپنا ہاتھ بھی کاٹ بیٹھی تھی۔ فرماتی ہیں اگر انہوں نے میرے یوسف محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو وہ اپنے دل بھی کاٹ بیٹھتے۔ یہ حقیقت اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی معذرت کے ساتھ، چونکہ میرا آگے 10 کا میں پروگرام ہے اور سفر بھی ہے، ورنہ میری عادت ہے کہ میں پروگرام کے بعد سوال و جواب کا موقع ضرور دیتا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی 1-2 منٹ کے اندر اندر کوئی سوال ہو سکتا ہے تو بے شک آپ کر لیجیے، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ 15 منٹ میں 1.5 منٹ باقی ہے، تو میں نے 1.25 گھنٹے کا وعدہ کیا تھا، 1.5 منٹ میں پہلے چھوڑ بیٹھا ہوں۔ تو اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے جی، جو داڑھی کا خط ہے وہ کس حد تک کر لینا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، آپ نے پوری زندگی کبھی خط نہیں بنوایا، نہ اوپر سے اور نہ ہی نیچے سے، نہ دائیں سے نہ ہی بائیں سے، نہ گردن سے نہ تھوڑی کے نیچے سے، کہیں سے کبھی بھی آپ نے خط نہیں بنوایا۔ آپ کا حکم ہے واعف اللغا، اسے معاف کر۔ اور کوئی ساتھ کس کا کیا فائدہ ہے؟ دیوس، دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کی بیوی اس کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے بے پردہ چلے اور اسے اس پر کوئی غیرت نہ ہو، وہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اس شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ یعنی اس کی بیوی کو بے پردہ دوسرے لوگ دیکھیں اور اس کو برا نہ لگے، اور برا تبھی نہیں لگتا کہ وہ ان کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ جی، کیا کسی امام کی پیروی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے؟ نہیں۔ کیا اسلام میں، دین اسلام میں لفظ عشق ہے؟ عشق عربی میں تو ہے، لیکن قرآن و سنت نے لفظ عشق کو محبت کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ لفظ عشق ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور محبت کے معنوں میں ہی بولا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت نے اس لفظ کو محبت کے معنوں میں استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا بدنام زمانہ لفظ ہے کہ پاکیزہ اور مقدس رشتوں پر اسے نہیں بولا جا سکتا۔ جیسے ماں سے ہر بیٹا محبت کرتا ہے، بہن سے ہر بھائی محبت کرتا ہے، بیٹی سے ہر باپ محبت کرتا ہے، لیکن کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بیٹی سے عشق ہو گیا، مجھے ماں سے عشق ہو گیا، مجھے بہن سے عشق ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو معاشرہ اسے جوتے مارے گا،
کہ کمبخت تجھے عشق کرنے کے لیے بیٹی ہی ملی تھی. تو یہ مقدس رشتوں پر اس لفظ کو نہیں بولنا چاہیے. اور رسول اللہ کا رشتہ تو کہیں زیادہ مقدس ہے، ماں بہن بیٹی سے بھی کہیں بڑھ ہے، اور وہاں تو بالکل بھی اسے استعمال نہیں ہے. بس جی، جزاک اللہ. السلام علیکم.